زوڈیک کلر ایک نامعلوم بادشاہ۔ زوڈیک کلر نے 1960 کے آخر میں شمالی کیلیفورنیا میں آپریشن کیا تھا۔ اس نے 3 نوجوان دوستوں اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو گولی ماری۔ اس کیس کو امریکی تاریخ میں مبینہ طور پر بیان کیا گیا ہے اور یہ مقبول کیس ایک مرکز اور شوقیہ جاسوسوں کی کوششوں کا مرکز بن گیا۔ زوڈیک کلر کی طرف سے اخبارات میں بھیجی گئی پیغامات میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 47 لوگوں کو قتل کیا۔ تفتیش کار حملے کے ساتھ تصدیق شدہ متاثرین پر منطبق ہے۔ اگر زوڈیک کلر کی قتلوں کی بات کیا جائے تو اس نے 20 دسمبر 1968 کو کیلیفورنیا کے شہر ونسیا کی حدود میں لیک فرمنٹ روڈ پر 2 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور 5 جولائی 1969 کی رات کیلیفورنیا کی ویلیو میں بلیو فارک کی پارکنگ لاٹ میں 2 لوگوں کو گولی مار دی۔ ان لوگوں میں سے ایک اس حملے سے بچ گیا اور ایک ہسپتال پہنچنے کے بعد مر گیا۔ 27 دسمبر 1969 کو ناپا کاؤنٹی کیلیفورنیا کی جیل بیسر میں 2 لوگوں پر چاقو سے وار کیا، لیکن اس میں سے بھی ایک بچ گیا اور ایک 29 ستمبر کو اپنے زخموں کی وجہ سے مر گیا۔ 11 اکتوبر 1969 کے سان فرانسسکو میں ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ زوڈیک کلر کے فرانسسکو کے شہر میں 7 لوگوں کو نشانہ بنایا، ان میں سے 2 بچ گئے اور 5 مر گئے۔ زوڈیک کلر نے اپنے نام پر طنز یہ پیغامات کی ایک سائپر تیار کی جو اس نے علاقائی اخبارات چھاپنے والوں کو بھیجی تھی، جس میں اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ چھاپا نہیں گیا تو میں آپ لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ کچھ خطوط میں کرپٹوگرام یا سائپرز شامل تھے جن میں قاتل نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے شکار کو بعد کی زندگی کے لیے غلاموں کے طور پر جمع کر رہا ہے۔ اس کی تیار کردہ 4 سائپرز یعنی خط میں سے 2 حل نہیں ہوئے اور ایک 2020 میں ہی ٹوٹ گیا۔ آخر تصدیق شدہ رقم کا خط 1974 تھا۔ زوڈیک کلر نے 37 لوگوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، مگر قاتل کی شناخت کے حوالے سے بہت سی نظریاتی تجویزیں کی گئی۔ صرف متحدہ حکام کا عوامی طور پر نام اتھارٹی ایلن تھا، جو کہ ایک پرائمری اسکول کے ایک سابقہ استاذ اور سزائے یافتہ جنس مجرم جو 1992 میں مر گیا۔ کیس کی غیر معمول نوعیت بین الاقوامی دلچسپی کا باعث بنی جو برسوں سے برقرار رہا۔ سان فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ نے 2004 میں اس کیس کو غیر فعال کے طور پر نشان زد کیا تھا، لیکن 2007 سے پہلے کسی بھی وقت دوبارہ کھول دیا تھا۔ یہ کیس ریلیجو شہر کے ساتھ ساتھ ناپا اور سوانڈو کاؤنٹی میں بھی کھلا ہے۔ کیلیفورنیا کے محکمہ انصاف نے 1969 سے رقم کے قاتل پر ایک کھلی کیس فائل کو برقرار رکھا ہے، جبکہ آخرکار پولیس کو زوڈیک کا سراغ مل ہی گیا اور اس نے دوبارہ اخبار والوں کو ایک سائپر بھیجا۔ اس سائپر میں جو لکھا تھا اس میں آخرکار پولیس کو ایک کلو مل ہی گیا۔ وہ اس بار پولیس کو دھمکی دے رہا تھا کہ اس نے ایک بم بنا لیا ہے جو اس کی بیسمنٹ میں پڑا ہے۔ کئی پیجز میں لکھا گیا کام کا صرف یہی ایک چیز تھا۔ اگر وہ واقعی سچ بول رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زوڈیک کسی اپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ گھر میں رہتا ہے جہاں بیسمنٹ ہو سکتی ہے، اور اسی وقت بیسمنٹ بھی ایریا میں اتنی کامن نہیں تھی، یعنی زوڈیک بھی ایریا میں نہیں رہتا۔ اپنے گھر میں بیسمنٹ کا بتا کر شاید زوڈیک نے غلطی کی تھی۔ ان لیٹر کے 5 مہینے کے بعد 22 مارچ 1970 کو زوڈیک نے ہائی وے پر 132 پہ ایک خاتون کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمت سے وہ جان چھڑا کر بھاگ نکلی۔ جب پولیس نے اس خاتون کو زوڈیک کا اسکیچ دکھایا تو اس نے فوراً اس کو پہچان لیا۔ اگلے 4 سالوں تک زوڈیک لیٹر سائپر بھیجتا رہا، کس میں وہ مرڈرز کے ڈیٹیل بتاتا تو کس میں وہ مووی کی ریویو لکھ دیتا۔ ایک لیٹر میں اس نے بم کی لوکیشن بھی بتایا، لیکن اس لوکیشن پر نہ ہی پولیس کو کوئی بم ملا اور نہ ہی کبھی کوئی دھماکہ ہوا۔ زوڈیک کلر کا آخری لیٹر 30 جنوری 1974 کو ریسیو ہوا، جس میں اس نے اپنے مرڈرز کا سکور کچھ ایسا لکھا تھا، یعنی میں نے 37 مرڈرز کیے ہیں، جبکہ سان فرانسسکو پولیس کا سکور 0 ہے۔ پر پولیس کا کہنا تھا کہ زوڈیک زیادہ قتل بتا رہا ہے، جبکہ اس کے طریقے سے مرڈرز کی تعداد صرف 5 ہی ہے۔ پولیس اور دیگر محکمہ جیسے کہ CIA زوڈیک کی بیہیویئر اور اس کی قتل کرنے کے طریقہ کار پر گہری ریسرچ کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ زوڈیک کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ملٹری گریڈ کا نالج رکھتا ہے۔
کرائم سین سے ملنے والی فوٹس پرنٹ بھی جس جوتے کے بتائے جا رہے ہیں وہ ونگ وانگ کے ہیں، جو نارملی کسی ملٹری سٹور سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرپٹولوجی اور سائپرس کا ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے کہ اس نے ملٹری کے رہنے کے دوران حاصل کیا ہو۔ اب کیونکہ پورے امریکہ میں زوڈیاک کلر نے خوف جاری کر رکھا تھا اور اس کو خاصی اٹینشن بھی مل رہی تھی، اور اس کے بیچ کئی لوگوں نے زوڈیاک ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ اصل زوڈیاک کی تلاش پولیس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ شروعات میں پولیس کا شک آرتھر لی نامی شخص پہ گیا۔ کافی سارے ثبوت آرتھر کے خلاف جاری تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کا ملٹری بیک گراؤنڈ تھا، دوسرا اس کے پاس گھڑی ملی جس پر زوڈیاک لکھا تھا، لیکن نہ ہی آرتھر کا ہینڈ رائٹنگ اور نہ ہی فنگر پرنٹ زوڈیاک سے میچ ہو گئی۔ کئی سال پولیس کی کسٹڈی میں رہنے کے بعد وہ 1992 میں مر گیا۔ پولیس کا دوسرا رچرڈ نامی شخص تھا کیونکہ اس کا شکل زوڈیاک سے ملتی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے ہینڈ رائٹنگ اور فنگر پرنٹ زوڈیاک سے میچ نہیں ہوئے۔ اس طرح پولیس نے 50 لوگوں کو شک کے دائرے پر اٹھایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرح مجرم نہیں تھا جس کی ساری پروفائل زوڈیاک سے میچ کرتی ہو۔ بے شک اس کیس نے حد سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ زوڈیاک کلر کا اصل انتخاب جرم کی دنیا میں آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ آخر کار زوڈیاک کون تھا اور اس نے کیوں لوگوں کا مرڈر کیا، اور لائف آف ڈیڈ والی کہانی سے ہٹ کر ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بلوم ٹی وی کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور بلوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔